لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ القصص کی آیت نمبر 9 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ فرعون کی بیوی نے کہا قرۃ عین لی ولک، کہ یہ بچہ تو میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لا تقتلوہ، تم اسے قتل نہ کرو، یہ کچھ بعید نہیں کہ یہ ہمیں آگے جا کر کوئی نفع پہنچائے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے، وہم لا یشعرون، اور یہ فیصلہ کرتے وقت انہیں انجام کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ ما قبل آیات سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ چلا آ رہا ہے، اور گزشتہ آیات میں یہ بات چل رہی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ رب العالمین کے حکم کی وجہ سے اپنے بیٹے کو صندوق کے اندر بند کر کے سمندر کے اندر پھینک دیا، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ پر توکل کرتے ہوئے یہ کام کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی بھی عطا فرمائی۔ یہ بات ہر مسلمان کو یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے ذریعے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ارشادات کے ذریعے سے ہر مسلمان کو یہ نظریہ دینا چاہتے ہیں، ہر مسلمان کو یہ عقیدہ دینا چاہتے ہیں کہ اے دنیا بھر کے مسلمانوں، تم اپنا جو بھی کام اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اور اللہ پر توکل کرتے ہوئے کرو گے، اللہ تعالیٰ اس میں تمہیں ضرور کامیابی عطا فرمائیں گے۔ آج مسلمانوں کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ کہ اسباب کو اختیار کرنے کے بعد ان کی نظر نتیجے پر ہوتی ہے، حالانکہ اللہ کا قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تم دنیا میں اسباب اختیار کرو ہر کام کو حاصل کرنے کے، ہر چیز کو حاصل کرنے کے، لیکن اس کے بعد نتیجہ کس پر چھوڑ دو؟ اللہ کی ذات پر چھوڑ دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو حکم ہوا کہ تم اپنے بیٹے کو صندوق میں بند کر کے دریا میں پھینک دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ پر توکل کیا اور صندوق میں ڈال کر پھینک دیا، تو اللہ تعالیٰ نے نتیجتاً دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واپس لوٹا دیا اپنی والدہ کی طرف۔ تو اسی قصے کا ذکر ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنی ذات پر توکل اور اعتماد کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو فرمایا کہ وقالت امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی نے جب اس صندوق کو کھولا تو دیکھا کہ اس میں تو بڑا خوبصورت بچہ ہے، قرۃ عین لی ولک، تو فرعون سے کہنے لگی کہ یہ بچہ تو میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتا ہے، لا تقتلوہ، اسے قتل نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ آگے جا کر ہمیں یہ کوئی نفع دے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ تو علماء کرام نے یہیں اسی آیت کریمہ کے تحت لکھا ہے کہ چونکہ حضرت آسیہ کی نیت ٹھیک تھی، انہوں نے جس نفع کا سوچا تھا اللہ تعالیٰ نے اس سے کہیں زیادہ نفع دنیا آخرت کا انہیں عطا فرما دیا ایمان کی شکل میں، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں بعد میں، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا آخرت میں کامیاب فرما دیا۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور جب یہ فیصلہ کر رہے تھے تو انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ انجام کیا ہوگا، کہ اسی موسیٰ نے بڑے ہو کر فرعون کا تختہ الٹنا ہے اور اس کی سلطنت کو تباہ و برباد بھی کرنا ہے۔ فرمایا وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اور ادھر دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کا والدہ کا جو دل تھا وہ بڑا بے قرار تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے حکم سے ڈال تو دیا تھا، ماں تھی، اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے، شیر خوار بچہ، دودھ پیتا بچہ، اس کو سمندر میں ڈال دیا گیا تو دل بے قرار تھا، بے چین تھا۔ فرمایا ان کادت لتبدی بہ، قریب تھا کہ حضرت موسیٰ کی والدہ اس راز کو ظاہر کر دیتی، یعنی علاقے کے جو لوگ تھے، حضرت موسیٰ کی والدہ چونکہ پریشان تھی تو یہ بھی ممکن تھا کہ حضرت موسیٰ کی والدہ
اس راز کو ظاہر کر دیتی کہ میرا بھی ایک بیٹا تھا، میں نے تو اسے سمندر میں پھینک دیا، تو یوں اگر راز ظاہر ہو جاتا تو فرعون کو بھی پتہ چل جاتا کہ یہ موسیٰ ہے یا یہ فلاں کا بیٹا ہے، وہ اس کو قتل کر دیتے۔ اللہ فرماتے ہیں لولا اربتنا علی قلبہا، اگر ہم ان کے دل کو مضبوط نہ کرتے تو وہ اس راز کو کھول دیتی، لتکون من المؤمنین، تاکہ حضرت موسیٰ کی والدہ ان لوگوں میں شامل رہیں جن کا یقین کس پر ہوتا ہے؟ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے۔ وقالت لاختہ، ادھر حضرت موسیٰ کی والدہ نے حضرت موسیٰ کی بہن سے کہا، اس وقت حضرت ہارون علیہ السلام 3 سال کے تھے، گھر میں کوئی فرد تھا نہیں، تو ان کی بہن سے یہ کہا گیا جن کا نام روایات میں کلثوم لکھا گیا ہے کہ جاؤ اور اس صندوق کو دور سے دیکھتے رہنا، لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ اس صندوق کی کوئی نگرانی کر رہا ہے، دور سے دیکھتے رہنا کہ یہ صندوق جاتا کہاں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن اس صندوق کے ساتھ ساتھ چلتی رہی، 3 میل 4 میل پر فرعون کے گھر تھے، فرعونیوں کے، تو دیکھا کہ فرعونیوں نے اس صندوق کو پکڑ لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی وہاں پر پہنچ گئی، تو ادھر سے انہوں نے حکم دیا حضرت آسیہ نے اپنی کنیزوں کو کہ جاؤ، یہ بچہ دودھ کسی کا قبول نہیں کر رہا، یہ کسی دودھ پلانے والے کا دودھ نہیں پی رہا، تو اس کے لیے کسی دودھ پلانے والے کا انتظام کرو۔ کنیزیں گئیں ڈھونڈنے کے لیے، تو ان کی بہن سے ملاقات ہوئی، تو ان کی بہن نے یہ کہا کہ کیا میں تمہیں ایک عورت کے بارے میں بتاؤں کہ جو عورت اس کو دودھ بھی پلائے گی اور وہ اس کی خیر خواہ بھی ہوگی اور ہر طرح سے اس کا خیال رکھے گی؟ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، فوراً بلاؤ اسے۔ تو اسی واقعے کا ذکر ہے، فرمایا وقالت لاختہ قصیہ، حضرت موسیٰ کی والدہ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ اپنے بھائی کا خیال کرو، اس صندوق کی نگرانی کرو۔ فبصرت بہ عن جنوب، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ کی بہن جو تھی وہ دور سے اس صندوق کو دیکھتی رہیں، وہم لا یشعرون، فرعونیوں کو پتہ نہیں چلا کہ اس صندوق کی نگرانی ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وحرمنا علیہ المراضع من قبل، اور پہلے ہی سے ہم نے موسیٰ پر یہ حرام کر دیا تھا کہ اس نے کسی دودھ پلانے والے کا دودھ قبول نہیں کرنا۔ فقالت، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو موقع ملا، اس نے کنیزوں سے کہا هل ادلکم علی اہل بیت، کیا میں تمہیں ایک گھر والوں کا پتہ بتاؤں، یکفلونہ لکم، کہ وہ تمہارے لیے اس کی پرورش کریں گی، وہم لہ ناصحون، اور وہ اس کے خیر خواہ بھی ہوں گے۔ چنانچہ فرعون کو جب پتہ چلا تو اس نے کہا کہ جاؤ اس عورت کو بلا کے لاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جیسے دودھ پلانا شروع کیا، فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبول کر لیا۔ تو فرعون نے کہا کہ آپ ادھر رہیں، ہم آپ کی خدمت بھی کریں گے، آپ کو اجرت بھی دیں گے، ہر اعتبار سے آپ کی خدمت ہوگی، آپ نے ہمارے بچے کو دودھ پلانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے فرمایا کہ نہیں، میرے گھر میں میرے اور بھی بچے ہیں، میں نے ان کا بھی خیال رکھنا ہے، میں آپ کے بچے کو وہاں لے کے جاؤں گی، وہاں اس کو دودھ بھی پلاؤں گی اور اس کی خدمت بھی ہوگی، خیر خواہی بھی ہوگی۔ چنانچہ فرعون اس بات پر راضی ہوا، اور دوبارہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر واپس بھیج دیا، اپنی ماں کے پاس، اسی کا دودھ پیا، اور اوپر سے اللہ تعالیٰ نے انعام کیا دیا؟ فرعون نے اجرت بھی مقرر کر دی کہ تمہارے گھر کا جتنا بھی خرچہ ہے وہ خرچہ بھی میں اٹھاؤں گا۔ سارا خرچہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک کافر کی طرف سے گویا کہ مقرر فرما دیا۔ تو یہ وہ وعدہ تھا کہ جو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ساتھ کیا تھا۔ حضرت موسیٰ کی والدہ نے اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی کامیابی دی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ فرمایا فرددناہ الی امہ، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ ان کی ماں کی طرف لوٹا دیا، کئی تقر عینھا، تاکہ حضرت موسیٰ کی والدہ کا دل ٹھنڈا ہو، ولا تحزن، اور وہ غمگین نہ ہو، ولتعلم، اور تاکہ وہ جان لیں ان وعد اللہ حق، کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے، ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن مصیبت یہ ہے، تکلیف یہ ہے کہ آج اکثر انسان اس بات کو سمجھتے نہیں۔ قرآن کریم کے ذریعے اللہ نے کتنے وعدے کیے مسلمانوں کے ساتھ، لیکن مسلمانوں کو ان وعدوں پر یقین نہیں ہے۔ اگر یقین ہوتا تو اللہ کی فرما برداری ہوتی، اللہ کی نافرمانی نہ ہوتی۔ فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوانی کی عمر کو پہنچے، وستویٰ، اور بالکل جوان ہو گئے، آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکمت عطا کی، علم بھی عطا کیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں، جو اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہیں، اللہ کا حکم مانتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں دنیا آخرت میں پھر ہم انہیں اس طرح کامیابیاں عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔